بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 270 اور آیت نمبر ہے 161 اور 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کھل کہہ دیجئے اننی ہدانی، بے شک مجھے میرے رب نے، ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً جو دین ہے، قیماً قائم رہنے والا، ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ پیچھے ہم نے ہدایت کے متعلق پڑھا اور ایک تفصیل ہم نے شرک کے حوالے سے پڑھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بالکل واضح حکم دیا ہے، اے پیغمبر آپ اپنا راستہ بالکل واضح کر دیں۔ آپ کا راستہ کون سا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بات کہیں کہ اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور ملت ابراہیمی میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ وما کان من المشرکین، حنیفم وما کان من المشرکین، توحید والے تھے، یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو سب سے بنیادی چیز آپ کی توحید مضبوط ہو اور آپ کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ بنیادی چیز، بنیاد کے اندر یہ چیز ہے۔ لیکن اب تعارف ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام دین اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں، اور اس تعارف کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا بتائی؟ کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، جو مواحد تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ دین قیماً، ہمارا دین سیدھا ہے، قیام بالکل سیدھا، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی مشقت نہیں ہے، غیر ضروری مشقتیں اسلام کے اندر، دین کے اندر نہیں ہے۔ اب جس طرح کل ہم نے ایک حدیث پڑھی مثال کے طور پر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب حدیث کیا کہتی ہے کہ ہر بندہ مسلمان جب وہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی، اگر اسے قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں۔ دعا تو قبول ہو گئی، اب ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا جی، تمہیں دعائیں کی قبولیت چاہیے، تم کیا کرو؟ فلاں بزرگ کے پاس جا کے فلاں کام کرو۔ ایک دعا قبول کرنی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، تو یہ کیا ہے کہ فلاں جگہ ہی جانا ہے اور وہاں پہ ہی جا کے فلاں کام ہی کرنے ہیں، تو جا کر سنی جائے گی۔ یہ دین کے اندر کجی ہے۔ تو دیناً قیماً بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں مشقت ہے ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تو حبل الورید ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر اس اللہ کو بلانے کے لیے فلاں جگہ لوگ یہاں سے سندھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میری دعا قبول ہو جائے۔ بھی اللہ تو حبل الورید ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو سندھ جا رہا ہے۔
تو بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مسند احمد کی حدیث ہے، مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا، اس میں غیر ضروری کوئی مشقت نہیں ہے، بالکل آسان دین ہے، دین قیما، یہ ہے قیما، بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد توحید پر ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ توحید ہے، وما کان من المشرکین۔ آپ ایک ہے، آپ یعنی زبان سے اقرار کریں گے کہ میں مشرک نہیں ہوں، اقرار نامہ چاہیے، میں موحد ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ اور یہ ایک جگہ پہ نہیں، قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کا اقرار کروایا گیا، آپ کہیں کہ میں موحد ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں، جن کی میں شرک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کل قیامت کا دن ہوگا، زمین بھر کے گناہ لے آنا میرے پاس، زمین بھر کے گناہ، تو نے زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس سے زمین ساری بھر گئی ہے، اس میں اگر شرک نہ ہوا، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، لیکن اگر اس کے اندر شرک ہے تو پھر نہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے، ایمان کی بنیاد ضروری ہے۔ آپ نے بہت بڑی بلڈنگ اگر کھڑی کرنی ہے، اس کی بنیاد ہی کمزور ہے، وہ بلڈنگ قائم نہیں رہے گی۔ تو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، توحید مضبوط ہونی چاہیے، اور اقرار نامہ ہو کہ میں مشرک نہیں ہوں، اس کے بعد باقی اعمال دیکھے جائیں گے، یہ نماز روزہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں، توحید مضبوط ہونی چاہیے۔ اور یہ بالکل واضح آیت ہے، اس میں کوئی مشقت، کوئی پریشانی بھی نہیں سمجھنے کے لیے کہ ہمارا دین کیا ہے، صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا دین ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی سب سے بڑی چیز وہ موحد تھے۔ قرآن میں جہاں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا، ساتھ یہ بات ہے کہ وہ موحد تھے، توحید 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 توحید۔ ہماری زندگی، ہمارے اس معاشرے کی زندگی سے توحید ختم ہو گئی، در در کے لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں آتے، در در کے ٹھوکریں کھا لیتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں آتے۔ تو یہ توحید ہے، ابراہیمی دین ہے، تو ہمارا دین ابراہیمی دین ہے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے نا مشرکین مکہ، ہم ابراہیمی، ہم ابراہیمی، تو میں پیغمبر ان کو بتلائیں کہ میں ابراہیمی ہوں، اللہ نے مجھے ابراہیمی بنا کر بھیجا ہے، اور میں مشرک نہیں ہوں، تم نے تو بت رکھے ہر کام کے لیے۔ تو ابراہیمی دین میں تو بت نہیں تھے، انہوں نے تو بتوں کو توڑا ہے، وما کان من المشرکین، تو وہ مشرک نہیں تھے۔ آگے مزید وضاحت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی صلاۃ عبادت کو کہتے ہیں، یعنی میری عبادت، اور عبادت سے مراد میرا بول اور میرا فعل، جو میں کرتا ہوں دین کے نام پہ جو میں بولتا ہوں وہ اللہ کے لیے۔ اس میں نماز بھی آ گئی، اس میں روزہ بھی آ گیا، اور اس میں یعنی آپ کی قولی اور فعلی ساری عبادات آ گئی۔ اور آگے کیا ہے؟ نسک، قربانی، مالی عبادتیں۔ ویسے تو یہ نسک لفظ بولا جاتا ہے قربانی کے لیے، جو ہم جو ہے وہ بڑی عید کو قربانی کرتے ہیں، لیکن اس سے عام مراد ہے کوئی بھی چیز آپ قربان کرتے ہیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، آپ چیز خریدتے ہیں، قربان کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نظر و نیاز ہے، چڑھانا، جو بھی چیز ہے اللہ کے لیے۔ اور قربان مطلب قربانی کرنا، دوسروں کے لیے کچھ قربان کرنا، اللہ کے نام پہ، نام اللہ کا ہو۔ الدین، النبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا دین کیا چیز ہے؟ فرمایا دین ہے ہی خیر خائی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے۔ الدین النصیحہ ہے، اس کا مطلب قربانی میں نے دے دی، ختم، بس ختم، اور اللہ کے لیے دے دی۔ نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے، اچھا نماز میں ریاکاری کم ہوتی ہے، قربانی میں ریاکاری زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں، ہوتی تو قربانی، اب دیکھیں نا، کرنی تو قربانی ہے، اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے 1 لاکھ کا بکرا لیا ہے؟ یہ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ لوگ لفظ قربانی پر غور نہیں کرتے، بھی قربانی کا مطلب تو قربان ہے، دے دیا، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ جس کے راستے میں دیا اسے تو پتہ ہے آپ نے کتنے کا خریدا ہے، اسے تو پتہ ہے، آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا ہے، تحریریں اور تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ چیزیں اس سال عید میں قربان کی ہیں، یہ جانور قربان کیے ہیں، اور بھئی کس کو بتا رہے ہو؟ پھر تو یہ آپ کی قربانی لوگوں کے لیے ہو گئی، اللہ کے لیے تو ہوئی نا۔ اللہ کے لیے ہے تو اللہ کو تو سارا پتہ ہے، آپ نے قربان کرنا ہے، قربان دینا ہے اللہ کے راستے میں،
دے آپ اللہ کے راستے میں رہیں، چتراہٹ اس پر اپنی ہے، نمبر اس پر اپنے ہے، خوشامد آپ اس پر اپنی کر رہے ہیں، پھر تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوئی، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میں جو بھی قربان کروں۔ اور قربانی وہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنی، تب تک آپ نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ، وہ صحابہ کرام نے اس آیت کو بخوبی سمجھا تھا، وہ پورا پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، تو یہ قربانی ہے۔ دے دیا، اپنی بیوی کو کہا باغ سے باہر نکل آؤ، یہ میں نے اللہ کو دے دیا، بس ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز، یہ ہوتی ہے قربانی۔ تو جو بھی قربانی کرنی ہے وہ اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، زندگی اور موت، بات ہی ختم ہو گئی۔ میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے لیے، اور جس کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کی موت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کلمے کا ورد یا کلمے کا رٹا اس غرض سے لگانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، رٹے لگانے سے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے ورد کرنا چاہیے کلمے کا، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے کرنی پڑے گی۔ محیا ومماتی، پوری زندگی جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت بھی دین اسلام پر آتی ہے پھر۔ لیکن اگر پوری زندگی میں اللہ سے دوری ہے، موت کے وقت بھی اللہ سے دوری ہوگی۔ تو حدیث ہے خاتمہ بالایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہے وہ آدمی تو جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ تو موت فرما برداری کی حالت میں اسی کی آتی ہے جس کی زندگی، جس کا جینا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ محیا و مماتی، جس کی زندگی، جس کی موت للہ رب العالمین۔ تو انسان کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے میری زندگی اور میری موت جو ہے وہ اللہ کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، نظر و نیاز، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔